اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نیو آئیڈیاز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے ایک عظیم مجاہد کی داستان بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے مجاہد گزرے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ارطغرل غازی تو ایک ابھی ڈرامے کی وجہ سے سامنے آئے ہیں، ایسے کئی ارطغرل ہیں جو ابھی بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جس مجاہد کی آج ہم بات کرنے والے ہیں ان کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے، آپ کی پیدائش 1858 میں ہوئی۔ اس سے ہم لوگ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عظیم مجاہد کی تاریخ جو ہے وہ زیادہ پرانی رہی ہے۔ ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہماری نوجوان نسل فلموں، ڈراموں اور موبائل میں گیمز میں اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ کو پڑھیں سمجھیں، لیکن سارا دن موبائل، گانے، فلمیں دیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن ان کا ایک تو شوق بھی نہیں ہے اسلامی تاریخ کو پڑھنے کا، جس کی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اسلامی تاریخ سے لا علم ہے۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو کوشش کی گئی ہے کہ اسلامی تاریخ کے ایک گروہ سے آپ کا تعارف کرایا جائے، ان کے حالات زندگی میں آپ کو مختصر سا بتایا جائے، خاص طور پر جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس ٹائم جو انہوں نے تاریخی الفاظ کہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل پہ آل کو سلیکٹ کر دیں، شکریہ۔ اللہ کی نعمت، فضل، کرم اور شکر کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ اکتوبر 1911 میں اٹلی کے رائل میرین نے لیبیا پہ حملہ کر کے 3 دن طرابلس اور بنغازی پہ مسلسل بمباری کی اور قبضہ کر لیا۔ ترکی کی فوجیں مقابلہ کرنے کی بجائے پسپا ہو گئیں۔ لیبیا کا اکثریتی اور اہم ترین علاقہ اٹلی کے قبضے میں چلا گیا، لیکن جلد ہی اطالوی فوج کو لیبیا میں شدید گوریلا جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ لیبیا میں اطالوی فوج کو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ شدید مزاحمت کا سامنا عمر مختار کے گروہ کی طرف سے کرنا پڑا۔ تبروک کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں 1858 میں پیدا ہونے والا عمر مختار اپنی اوائل عمری میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ آپ کی تمام تعلیم علاقائی مساجد اور مدارس میں مکمل ہوئی۔ جب اطالوی فوجوں نے لیبیا پہ قبضہ کیا تو 52 سالہ عمر مختار ایک مسجد میں قرآن کا معلم تھا، لیکن آپ کو افریقی ملک جارڈ میں فرانسیسی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا تجربہ حاصل تھا۔ آپ صحرائی جنگ کے بہترین حکمت عملیوں کے ماہر تھے۔ وہ اطالوی فوجوں کے مقابلے میں مقامی جغرافیے سے بھی واقف تھے، لہٰذا آپ نے استعماریوں کو انتہائی ضرب پہنچائی۔ وہ انتہائی مہارت کے ساتھ بار بار اطالوی فوجوں پہ حملہ کرتا، ان کو شدید نقصان پہنچاتا اور پھر صحرا میں روپوش ہو جاتا۔ اس نے گھات لگا کر دشمن کی سپلائی لائن کو برباد کر دیا۔ اطالوی بہت حیران اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوفزدہ بھی ہوئے۔ 1924 میں جبل اخدار کے پہاڑی علاقے میں اطالوی گورنر ارنسٹو بیبیلی نے ایک انسداد گوریلا فورس بنائی، جس نے اپریل 1925 میں مزاحمتی فورسز کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے بعد عمر مختار اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانے پہ مجبور ہو گئے۔ اسی اثنا میں وہ مصر سے امداد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ 1925 سے لے کر 1928 تک عمر مختار کی جدوجہد کا عروج تھا۔ لیبیا میں جہاں جہاں بھی اطالوی فوج موجود تھی وہاں وہاں عمر مختار نے حملے کیے، حتیٰ کہ اطالوی جنرل ٹیروزی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مختار غیر معمولی استحکام اور طاقت کا حامل صحرائی شیر ہے۔ عمر مختار کی گرفتاری کا منظر۔ فروری 1929 میں اطالوی گورنر اور عمر مختار کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، مگر نومبر 1929 میں وہ معاہدہ ختم کرتے ہوئے دوبارہ جنگ شروع کر دی گئی۔ پھر اطالوی حکومت نے لیبیا میں اپنی فوج کو بے پناہ جنگی وسائل سے لیس کرتے ہوئے جبل اخدر کا مکمل گھیراؤ کا پلان دیا۔
پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا، حتیٰ کہ غیر مسلح شہریوں سے بھی کوئی آ جا نہیں سکتا تھا۔ مزاحمتی مجاہدین ہر قسم کی امداد اور کمک سے محروم ہو گئے۔ مقامی غداروں اور مخبروں کی مدد سے 11 ستمبر 1931 میں صحرا کا شیر حالت جنگ میں گرفتار ہوا۔ 73 سالہ عمر مختار کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور پھر پورے شہر پہ ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی۔ اطالوی جنرل روڈولفو کریسکینو نے اٹلی حکومت کو بھیجی گئی رپورٹ میں لکھا کہ درمیانی قد کا سفید باریش بوڑھا عمر مختار انتہائی چست، چالاک اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ با کردار اور بہادر بھی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں اصل واقعہ جس نے یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور کیا۔ آپ الفاظ سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب عدالت میں عمر مختار سے پوچھا جاتا کیا تم نے اٹلی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا؟ آپ کا جواب ہاں۔ پھر جج نے سوال کیا کیا تم نے لوگوں کو اس جنگ پہ ابھارا؟ آپ کا جواب ہاں۔ کیا تمہیں احساس ہے تمہیں اپنے کیے کی کیا سزا ملے گی؟ آپ کا جواب ہاں۔ پھر جج نے سوال کیا کیا یہ تمہارا اعتراف ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ جج نے سوال کیا تم کتنے عرصے سے اٹلی فوجوں سے جنگ کر رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا 20 سالوں سے۔ کیا تمہیں اپنے کیے پہ پچھتاوا ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ جج اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے تمہارے اس طرح کے انجام پر دکھ اور افسوس ہے۔ عمر مختار جواب دیتا ہے نہیں، بلکہ یہ میری زندگی کا حسین اختتام ہے۔ جج اسے لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے اور اسے مکمل معافی کی پیشکش کرتا ہے، اس شرط پر کہ وہ مجاہدین کو لکھ دے کہ وہ اٹلی کے خلاف جہاد روک دیں۔ عمر مختار اسے دیکھتا ہے اور اپنا مشہور زمانہ کول کہتا ہے، جو انگلی ہر نماز میں اللہ کی وحدانیت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہو، اس انگلی سے باطل کلمہ نہیں لکھا جا سکتا۔ پھانسی سے ایک روز قبل عمر مختار نے کہا تھا میں نے کبھی اٹلی کی حکومت کی اطاعت نہیں کی، نہ ہی کروں گا۔ میں نے اطالوی فوجوں کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ جب کسی مارکے میں میری شمولیت نہیں تھی تب بھی وہ مارکہ میری کمانڈ اور اقامات کے تحت ہی ہوتا تھا۔ مجھے فخر ہے میں ایک شاندار مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، فتح یا شہادت۔ اس طرح عمر مختار کی 30 سالہ جنگی مزاحمت کا خاتمہ ہوا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ایک عظیم مجاہد کی زندگی کی مختصر سی داستان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ عمل اور اسلامی تاریخ پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔